من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ بالکل امن میں تھا، اس کے ماحول میں، اس کے قبیلے میں، اس کے گھر کے اندر چین اور قرار تھا، کوئی ناگہانی آفت نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو اٹھتے ہی اس کو بے چینی، پریشانی اور دکھ اور تکلیف دیتی، بد امنی نہیں تھی۔ وہ آرام کے ساتھ اٹھا، سکون اور طمانینت کے ساتھ اس نے صبح کا آغاز کیا۔ معافن فی جسدہ، اور اس کے جسم کو کوئی بیماری نہیں تھی، اللہ نے اس کو عافیت سے رکھا، وہ صحت کے ساتھ اور امن کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ اندہو قوت یوم ہی، اور اس دن کی ضرورت کا کھانا اس کے گھر میں موجود تھا۔ یہ تیسری چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو فرمایا کہ دنیا تمام تر پہلوؤں کے ساتھ، اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ اس کے ہاں جمع ہے، یعنی اس کو پھر کوئی کمی نہیں ہے اگر اس کو یہ تین چیزیں۔ آج کی تاریخ میں جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ضرورتیں ہیں، ان میں سے بہت ساری ضرورتیں ایسی ہیں کہ جو خود ساختہ ہیں، وہ ہماری ذاتی طور پہ خود ساختہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں، یا معاشرت نے خود ساختہ چیزوں کا اتنا بوجھ ہمارے اوپر لاد دیا ہے کہ وہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر معاشرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق سادگی اختیار کرتا ہے اور میانہ روی کے ساتھ وہ زندگی بسر کرتا ہے، تو ان حالات کے اندر بھی زندگی تلخ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو اور ان کی دولت، ان کا مال، ان کو میسر نعمتوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو خامخواہ تھکانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت جو امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ روایت فرمائی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، فلاح اس نے پائی جس کو اسلام کا نور نصیب ہو گیا۔ سب سے بڑی دولت جو ہمیں اس دنیا کے اوپر عطا کی گئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور سب سے بڑی دولت جو ہمیں آخرت میں عطا کی جائے گی وہ دیدار الہی ہے۔ جو اس دنیا میں اسلام سے، ایمان سے محروم رہا تو وہ حقیقی محروم ہے۔ ہوا میں اڑے، چرخ پہ جھولے، دنیا کی ساری مال و دولت کا مالک بن جائے اور عالی منصبوں کے اوپر فائز المرام رہے، دنیا اس کو سلوٹ کرے، عزت وقار کی مسند پہ بیٹھا ہو، دنیاوی اعتبار سے وہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، لیکن اگر اس کا سینہ ایمان کے نور سے خالی ہے، کوڑی مول نہیں اس کا، تو سب سے بڑی دولت اس دنیا کے اوپر جو حضرت انسان کو دی گئی ہے وہ اسلام ہے۔ وَقَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، ایک تو اس کو اسلام ملا، اور دوسرا اس کے پاس گزارے کا رزق میسر تھا، اس کی ضرورت اس سے پوری ہو رہی تھی، وہ فاقوں سے مر نہیں رہا تھا، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی تھی، اس کا بدن برہنہ نہیں تھا، بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے میسر تھے، پرانے سے ہی، بہت مہنگے نہیں، واجبی سے ہی صحیح، اس کو جو ضروریات زندگی ہے وہ میسر ہیں، اور گزارے کا رزق اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے۔ یہ دو چیزیں، اسلام کی دولت اور گزارے کا رزق۔ اب تیسری بات کیا فرمائی، وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اللہ جل شانہ نے اس کو یہ جو عطا کیا ہے اس پر وہ مطمئن ہے، اور اس پر وہ قناعت کرتا ہے، اس پر وہ راضی ہے کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں واہ خوش ہوں اس پر۔ اللہ اکبر، تو ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ تو فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، طوبی لمن ہدی الی الاسلام، جس کو ہدایت اسلام نصیب ہوئی اس کو مبارک ہو۔ ایک تو طوبہ سے حضور نے مبارک دی، اور شارحین نے لکھا ہے کہ طوبہ جنت کا درخت بھی ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو جنت کا وہ درخت نصیب ہوگا، اور جنت کا درخت کوئی ان درختوں کی طرح تھوڑا ہے کہ ایک جگہ پہ ہو اور تھوڑا سا سایہ ہو۔ جنت کے درختوں کے اتنے لمبے اور گھنے سائے ہیں کہ سواری کے اوپر بیٹھ کے کوئی چلے 500 سال تک چلتا رہے تو سایہ ختم نہ ہو۔ تو جس کو جنت میں ایک درخت بھی مل گیا تو اس کو جاگیریں مل گئیں، اللہ اکبر، اور جس کو پھر باغات ملیں گے تو اس کی پھر کیا نعمتیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا طوبہ، یعنی ایک تو اس کو جنت کا درخت طوبہ نصیب۔ میں ایک دفعہ ایک سفر پہ تھا تو ایک شخص مجھے ملا، کوئی تقریب تھی، اس کے بعد مسافہ کرتے ہوئے تو اس طرح ایک روٹین کے ساتھ کیا حال ہے، کیسے ہیں، تو اس کے کپڑے کچھ پھٹے ہوئے تھے، لوگ مل رہے تھے، تو میں ہر ایک سے پوچھ رہا تھا کیسے ہیں جناب، کیسی طبیعت ہے، تو میں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم۔ جب ہاتھ اٹھایا تو یہاں سے اس کی قمیض پھٹی تھی، لٹک رہی تھی، تو اس کے اس انداز سے میں رک گیا، اور میں اس کو کہا کہ آپ مجھے دوبارہ ملیے گا، جب لوگوں سے ملاقات ہوگی تو پھر میں نے کہا اور سنائیں کیسے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس 6 کنال زمین ہے، اس میں تھوڑی سی کاشت کر لیتا ہوں، اور اس زمین سے میں نے 10 مرلے جگہ
مسجد کے لیے وقف کی ہے اور میں خود مسجد بنا رہا ہوں، بس آپ دعا کریں کہ اللہ کا گھر بن جائے۔ وہ تھوڑا تھوڑا کماتا ہوں، کچھ بچوں کو دیتا ہوں، اور کوئی بچتا ہے اور کوئی اور بھی اگر تعاون کرتے تو اس کی مہربانی، ورنہ میرا عزم ہے کہ اس کو بنانا ہے۔ تو وہ کوئی عالی شان دنیاوی اعتبار سے تو نہیں بنے گی، لیکن جیسے بھی تو میری بس آرزو ہے کہ میں زندگی میں مسجد کو مکمل ہوتا دیکھ لوں بس۔ اب اس نے ہاتھ کھڑا کیا تو یہاں سے پھٹی ہوئی قمیض لٹک رہی تھی، لیکن ایسے ہاتھ اس کا، اللہ کا شکر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ شہنشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہے، جو چین کی نیند اس سے آتی ہوگی کسی اور کو آ سکتی ہے۔ تو اللہ پہ اگر آپ راضی رہنا سیکھ جائیں تو پھر جس حالت میں ہوں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اور اگر نہیں سیکھیں گے تو اربوں خربوں کے بعد بھی وہ بعض کروڑ پتی ارب پتی ان سے رواجن ہی پوچھتے ہیں جناب کیسے حال ہے، وہ کہتے ہیں چل ہی رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ تو اس کے چہرے کے اوپر پھیلی ہوئی خوشی، اس کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ شخص کتنا خوش ہے اپنے رب پہ، اور دوسرے کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ یہ کروڑوں اربوں کمانے کے باوجود، حالانکہ جب مہنگائی ہوتی ہے، حالات تلخ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی اور چاندی ہو جاتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے۔ دنیا کے اوپر صرف دو مخلوقیں ایسی ہیں جو رزق جمع کرتی ہیں، ایک انسان، دوسری چیونٹی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقیں ہیں، چاہے وہ پانی کی ہیں، وہ مخلوقیں خشکی کی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والی ہیں، کوئی اپنا رزق جمع نہیں کرتا۔ ہم کتنا کھاتے ہوں گے، لیکن یہ ہاتھی کتنا روز کھاتا ہے؟ بڑی مچھلیاں، وہیل مچھلیاں ہیں، یہ اتنا کھاتی ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور اللہ اس پانی میں ان کے لیے وہ میسر فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ ہنس پرندہ جو ہے یہ خالص سچے موتی کھاتا ہے، اور دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں ہنس پائے جاتے ہیں، اور اللہ روزانہ پیٹ بھرنے کے لیے ہر ایک کو سچے موتی فراہم فرماتا ہے۔ تو ہم تو خام خواہ پریشان ہو گئے۔ ہاں، ہمیں سائی کرنے کا کہا گیا ہے، محنت کرنے۔ وہ پرندہ بھی اڑ کے جاتا ہے، شیر بھی اپنی کچھال سے نکل کے شکار کرتا ہے، سائی وہ بھی کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں قناعت کا نور عطا فرمائے، اور اس نے ہمیں جس حالت میں رکھا ہے اس میں کامل مکمل اطمینان عطا کرے، ہماری ضرورتوں کو اپنے فضل سے پورا فرمائے۔ اور اس معاشرے کے اندر جس طرح معاشرتی نظم بن گیا ہے تو ہماری کچھ مجبوریاں ہیں۔ کسی نے بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے بھی کہ میں بالکل سادگی سے کروں، لیکن ادھر سے مطالبے اور بہت کچھ ہیں، ہم اچھی طرح اس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ اپنے کرم سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھو، نیچے دیکھنا شروع کر دو گے تم سکون میں آ جاؤ، اور جب آپ اوپر دیکھو گے تو آپ جہاں بھی چلے جاؤ گے تو کوئی اور اوپر ہوگا، تو اس کو دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حتیٰ کہ وہ جو دنیا کے ٹاپ 10 لوگ ہوتے ہیں، دنیا کے 10 امیر ترین لوگ، تو وہ بھی جو آگے والا ہوتا ہے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں ان میں بھی جو ہے وہ ٹاپ پہ آ جاؤں، اور جو آخری والا ہوتا ہے جو سب سے دنیا کا امیر ترین کہلاتا ہے، تو وہ بھی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ اگلے سال جب یہ فہرست بنے تو میں کہیں پچھلے نمبر پہ نہ آ جاؤں۔ تو یہ دوڑ اس لیے لگی ہوئی ہے، اور پیسے اتنے ہیں کہ شمار بھی نہیں ہے، دولت اتنی ہے کہ پتہ بھی نہیں ہے کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ تو اطمینان دولت میں نہیں ہے، اللہ پر راضی ہو جانے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ دارین کی سعادتیں عطا کرتا ہے۔